ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ।
الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا اللہ مالک الانام ذو الجلال والإکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ احکم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اکرام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ ہم سب سے راضی ہو واجب الاحترام معزز سامعین کرام یہ جو معراج ہے عرف عام میں دو چیزوں اثر کر کے بیان کیا جاتا ہے معراج کے دو حصے پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے اسراء کا مطلب ہے معراج والی رات کا وہ سفر جس کا تعلق بلندی کی طرف جو سفر تھا اس کو کہا جاتا ہے معراج لیکن میں اپنی گفتگو میں لفظ معراج بولوں گا اختصار کے لیے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی نبی علیہ السلام کی زندگی کے دو سفر بڑے اہم ہیں ایک سفر ہجرت اور ایک سفر معراج دونوں سفر بڑے اہم ہیں بڑے پیارے ہیں بڑے یادگار ہیں دونوں سفروں کا ذکر قرآن میں ہے معراج کے سفر میں نبی علیہ السلام کے جو ہم سفر اور آپ کے ساتھی ہیں ان کا نام جبریل ہے اور جبریل فرشتوں کے سردار ہیں اور سفر ہجرت اور ہجرت کے سفر میں صدیق نے سواری کے لیے اپنا کندھا پیش کیا سفر معراج کا ساتھی بھی بے مثال ہے اور سفر ہجرت کا ساتھی بھی بے مثال ہے بعد نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سفر معراج کا ساتھی تو پھر ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس اپنے ساتھی کو چھوڑ کے الگ ہو گیا تھا لیکن سفر ہجرت کا ساتھی اب تک الگ نہیں ہوا اب بھی ساتھ موجود ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دونوں سفر بڑے پیارے ہیں۔ تو سفر معراج کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ آج کی گفتگو میں نے اس کو تقریباً 7 سوالوں اور 5 مسائل کے حل کے اندر ہی میں نے اس گفتگو کو رکھا ہے، اور میں اللہ کی توفیق سے قرآن کی روشنی میں ان 7 سوالوں کا جواب آپ کو قرآن اور حدیث سے پڑھ کر بتاؤں گا اور دوں گا، اور 5 مسائل کا حل بھی اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ معراج کیوں کروایا گیا؟ سوال تو ذہن میں آتا ہے، معراج کیوں کروایا گیا؟ اس سفر کا پروگرام کیوں بنایا گیا؟ ایک سوال۔ اور چوتھا سوال یہ ہے، اس سفر کرنے کا وقت کون سا تھا؟ اور 5واں سوال یہ ہے کہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ اور 6واں سوال یہ ہے کہ سفر ختم کہاں پہ ہوا؟ اور 7واں سوال یہ ہے کہ سفر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں ان 7 سوالوں کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دوں گا۔ پہلا سوال کہ یہ سفر کیوں کرایا گیا؟ سفر اس وجہ سے کرایا گیا کہ کیونکہ یہ سفر معراج کا جو واقعہ ہے یہ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کا ہے، اور مکی زندگی آپ علیہ السلام کی بہت ہی دشوار تھی، بڑی کٹھن تھی، بڑی تکلیف والی تھی۔ مکہ کے لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، کبھی آپ کے راستے پہ کانٹے بچھاتے تھے، کبھی آپ نماز کی حالت میں ہوتے گندی اوزریوں اوپر ڈال دیتے، کبھی تشدد کرتے، کبھی طائف میں گئے تو لہو لہان نظر آتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، وہ بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مشرک عمل کرنے والے ابو طالب وہ بھی فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی جو کیفیت ہے، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، اور پھر ادھر سے دشمن ہیں جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اصول یہ ہے جب کوئی بندہ پریشان ہو، صدمے میں ہو، غم میں ہو، اس پریشانی اور غم کو ہلکا کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے لوگ مشورہ دیتے ہیں، بھائی علاقہ ذرا تبدیل کر لو، جگہ تبدیل کر لو، آب و ہوا تبدیل کر لو، کسی نئی جگہ پہ چلے جاؤ، نئے لوگوں سے، دوستوں سے ملاقات کرو، نئے نئے مقامات دیکھو اور اچھی جگہ کی سیر کرو۔ جب نئے نئے مقامات دیکھو گے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوگی، دوست احباب کے ساتھ بات چیت گفتگو ہوگی، تو اس سیر اور سفر کی وجہ سے آپ کا غم ہلکا اور کم ہو جائے۔ ایسے ہے نا، دنیا کا یہ اصول ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے غم کو ہلکا کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے اس سفر کا پروگرام بنایا، تاکہ میرے پاک پیغمبر اس مکہ کی بستی سے ایک ایسے علاقے کا سفر کریں جو میرے محبوب کے لیے نیا علاقہ ہو، وہاں کا ماحول بھی مختلف ہو، وہاں کے رہنے والے لوگ بھی مختلف ہوں، اور نئے نئے لوگوں کے ساتھ اپنے محبوب کی ملاقات کراؤں، بات چیت کراؤں، تاکہ میرے پیغمبر یہ آپ کو جو ستاتے ہیں، آپ کو جو پریشان کرتے ہیں، آپ پر جب پریشانی کا وقت آتا ہے، آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے صبر کا اظہار کرنا ہے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ جو صبر
سے ہوگا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے لوگوں ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کس کی توفیق سے؟ اللہ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اے میرے پاک رسول یہ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں آپ غمگین نہ ہوا کریں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ یہ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں یا آپ کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کریں. اس وجہ سے رب العالمین نے جہاں یہ کلام ختم کیا اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من اللیل. اس سفر کا پروگرام بنانے والا رب العالمین خود ہے. سبحان کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شریکوں سے پاک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی پر کوئی مہربانی کرتا ہے کوئی معجزے سے نوازتا ہے رب کائنات یہ الفاظ اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ تمہارے ذہن میں یہ نہ آ جائے یہ اتنی کمال والا صبر کرنے والا یہ معجزہ جس کو ملا ہے یہ معبود نہیں ہے یہ معبود نہیں ہے. سبحان یہ اللہ کی قدرت سے کیا ہے لہذا معبود رب العالمین ہے. یہ اللہ کا نبی شان والا ہے لیکن عبادت کا حقدار نہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ آپ نے پچھلے جمعہ کے خطبہ میں سنا تھا کہ جب اللہ کی قدرت کی اظہار کا ذکر ہوتا ہے جب حیرت کا مقام ہوتا ہے تعجب کا مقام ہوتا ہے بندے کی طاقت اور قوت جواب دے جاتی ہے رب کائنات کی طاقت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے تو لفظ آتا ہے سبحان. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو جہل آج رات کے تھوڑے سے ٹائم میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں. پھر پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر تیسرے آسمان پر ساتویں آسمان پر پھر جہاں تک اللہ کو منظور تھا میں گیا ہوں. ابو جہل نے بڑی زور سے کہکا لگایا اور کہنے لگا اسی بات کے پکے ہونا. اللہ کے بعد رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جی ہاں میں اس بات پہ پکا ہوں. اچھا پھر بیٹھو میں اور لوگ لے کر آتا ہوں آپ ان کے سامنے بھی یہ بات کہیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جی ہاں لے آؤ ان کے سامنے بھی میں یہ بات کروں گا. آپ علیہ السلام کے پاس ابو جہل مشرکین کا ایک بہت بڑا گروہ لے کر آ گیا. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ بات ان کے سامنے بھی بتاؤ نا جو آپ نے میرے سامنے بتائی ہے. آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے ذکر کیا قصہ معراج. انہوں نے مذاق اڑایا ٹھٹھا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بشر انسان ہے بشر ہو کے عرشاں پہ جا کوئی نہیں سکتا. وہ کہنے لگے انسان ہو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی پرواز تو اتنی ہے یہ چند فٹ اوپر نہیں جا سکتا آپ آسمانوں پہ کیسے چلے گئے یہ ہماری عقل نہیں مانتی. علماء کرام نے لکھا جب صدیق کو پتہ چلا صدیق نے کہا میرا دل اس بات کو مانتا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے. وجہ یہ ہے ابو جہل یہ سمجھ رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں اور صدیق یہ سمجھ رہے تھے کہ خود نہیں گئے بلکہ اللہ لے گیا ہے. خود بندہ جائے تو ممکن نہیں ہے لیکن اللہ لے جائے تو پھر مشکل نہیں ہے. لے جانے والا کون ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. جب یہ کہا جائے سیر کرانے کا پروگرام بنانے والا اللہ ہے سیر کروانے والا اللہ ہے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس رب کی طاقت تو یہ ہے اس کی قدرت تو یہ ہے اس کی شان تو یہ ہے جب
کام ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے کچھ چاہے تو پھر کوئی مشکل ہے. میں نے کہا میرے نادان دوست، ہم نے کب کہا ہے کہ اپنی مرضی سے گئے تھے، اپنی طاقت اور قوت سے گئے تھے، اپنے اختیار سے گئے تھے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں سبحان اللہ. سیر کرائی جانے والا کون ہے؟ بعبدی، اس کا بندہ ہے. بندے کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سفر معراج کس وقت ہوا ہے؟ سفر کا ٹائم بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے. یا صبح کا وقت تھا؟ نہیں. دوپہر کا وقت تھا؟ نہیں. شام کا وقت تھا؟ نہیں. کون سا وقت تھا؟ فرمایا لیلاً، رات کا وقت تھا. اور صرف لیل نہیں کہا، فرمایا لیلاً، رات کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ تھا. ویسے دیکھا جائے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس وقت لوگ اپنی مناسب معمول کی سواریوں کے اوپر 40 دن میں یہ سفر کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کی قدرت کی بات آئی، فرمایا لیلاً، پوری رات بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر ہو گیا. سفر پہ جانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سفر کا وقت رات کا وقت ہے. رات پوری بھی نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ ہے. اچھا، سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا لیلا من المسجد الحرام. سفر کا آغاز ہوتا ہے مسجد حرام سے، بیت اللہ شریف سے، خانہ کعبہ سے. اس کی وضاحت حدیث پاک میں آتی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ام ہانی کے گھر لیٹا ہوا تھا، 3 فرشتے میرے پاس آئے. صحیح بخاری کے اندر، مسند احمد کے اندر وضاحت ہے، میرے مکان کی چھت کو کھولا گیا، مجھے وہاں سے اٹھایا گیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ مجھے بیت اللہ کے حصے حتیم کے اندر آ کے فرشتوں نے لٹا دیا. یہ حتیم وہ مقام ہے کہ جب مشرکین مکہ، کفار مکہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، ان کے پاس حلال رقم تھوڑی تھی. انہوں نے کہا اللہ کا گھر بنانا ہے تو صرف حلال رقم سے بنانا ہے، اللہ کے گھر پر حرام مال نہیں لگانا. کہنے لگے پیسے اتنی ہیں اور بیت اللہ کی جگہ اتنی ہے، اگر ساری جگہ کو کور کرتے ہیں تو پیسے کم ہو جائیں گے، اللہ کا گھر پورا نہیں بنے گا. انہوں نے مشورہ کیا، کہنے لگے چلو ایسے کرتے ہیں، پورا گھر کور نہیں کرتے، بیت اللہ کے کچھ حصے کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، باقی حصے کو کور کر کے مکمل کر دیتے ہیں. اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر اگر نماز پڑھنا چاہوں، آپ فرماتے ہیں عائشہ بیت اللہ کے قریب جو حتیم نامی جگہ ہے، آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے یا آپ نے جا کر یہ منظر خود ملاحظہ کیے ہوں گے. بیت اللہ کی عمارت چورس ہے، اس کی دائیں طرف اس کے دروازے سے ذرا ہٹ کر جہاں امام کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، ایک اس طرح تھوڑی سی اوپر دیوار کر کے گول دائرے کی طرح انہوں نے بنائی ہوئی جگہ ہے. یہ خالص بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری پیاری عائشہ، اگر تو نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنی ہو، حتیم کے اندر نماز پڑھ لینا. یہ ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی. آپ علیہ السلام فرماتے کا نشان ایک بار نہیں کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا. جبرائیل نے سینے کو چاہا کیا، دل کو نکالا، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، اور پھر دل کو اس کے اصل مقام پہ رکھ دیا. ابھی سرجری مکمل نہیں ہوئی، آپریشن مکمل نہیں ہوا، سینے کو دوبارہ بند نہیں کیا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایک بہت بڑا تھا لگایا گیا جو ایمان اور حکمت کے ساتھ بھرا ہوا تھا. اس تھال کے اندر جتنی ایمان تھا، جتنی حکمت تھی، وہ سارے کا سارا میرے سینے کے اندر ڈال کے میرے سینے کو ایمان و حکمت سے بھر دیا. اس کے بعد جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا. اتنی دیر میں جبرائیل
اس سواری کا نام براق تھا. براق برق سے ہے اور اس کی رفتار اتنی تھی بجلی سے بھی زیادہ تھی. حد نگاہ تک اس کے دو معنی بیان کیے گئے محدثین کی طرف سے کہ جتنی دور اس براق کی نگاہ پہنچتی تھی اتنا بڑا اس کا ایک قدم تھا. دوسرا معنی یہ ہے جتنا دور ایک انسان ایک لمحے میں دیکھ سکتا ہے اتنا فاصلہ وہ براق ایک قدم میں طے کرتا تھا. جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ براق لے کر آئے. یہاں پہ ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کرتا جاؤں. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی سفر معراج میں براق لایا گیا. براق برق سے ہے, برق کا معنی بجلی ہے, اور بجلی کی سواری ہو اس کے اوپر انسان تو نہیں بیٹھ سکتا, کرنٹ لگ جاتا ہے. بات تو دل کو لگتی ہے نا. اب بجلی کے اوپر انسان کو بٹھایا جائے کرنٹ لگ جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے سواری کی کوئی کرنٹ نہیں لگا تو ثابت ہوا آپ بشر نہیں تھے, انسان نہیں تھے بلکہ نوری تھے. میں نے کہا نہیں قرآن سے پوچھو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, سیر کرائی اللہ نے اپنے بندے کو, اسریٰ بنورہ نہیں کہا. ذہن میں یہ خیال کیا سکتا تھا جب زمین پہ اسراء ہو رہا تھا, زمین والا سفر ہو رہا تھا, پھر تو عبد تھے, لیکن جب ساتواں آسمانوں سے اوپر پہنچے پھر نور ہو گئے. رب کائنات نے معراج کا ذکر سورہ نجم میں کرتے ہوئے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. وہاں بھی رب کائنات نے فرمایا فأوحیٰ إلی عبدہ ما أوحیٰ. وہاں بھی کیا تھے؟ عبد تھے. اچھا ٹھیک ہے عبد تھے, پھر یہ مسئلہ تو وہی کا وہی رہ گیا. عبد تھے تو پھر کرنٹ کیوں نہیں لگا؟ بیٹھ براق والی سواری کے اوپر سوار تھے. میں نے کہا نادان ذرا غور تو کر, اگر سواری بجلی کے ساتھ بنی ہوئی ہو اور اوپر اگر اس کے اللہ اکبر پلاسٹک چڑھا دیا جائے تو شاٹ کر دی. تار کے اندر بجلی جا رہی ہوتی ہے نا, اوپر پلاسٹک چڑھا دیا جائے اس کو کوئی بھی انسان آگ لگائے تو کرنٹ نہیں لگتا. بے شک اگر وہ سواری بجلی کی تھی اس کی کھال پلاسٹک کی ہوگی, جس وجہ سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تو براق سواری نہیں گئی. ترمذی کی روایت ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب براق کے اوپر میں سوار ہونے لگا, براق کی سواری جب پیش کی گئی میں سوار ہونے لگا, وہ براق ذرا ہلنے لگ گیا, اس نے بھڑکنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے براق کو مخاطب ہو کر کہا اے براق قلبت مشارق الارض و مغاربہا, میں مشرق میں گیا میں مغرب میں گیا, روئے زمین کے چپے چپے پہ اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے نبیوں کے پاس گیا, لیکن تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر جو سوار ہونے والے ہیں یہ وہ آدمی ہیں ان کا نام محمد ہے. محمد مشرق مغرب میں گیا, ہر مقام پہ گیا, لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جیسا دیکھتے کیسے اللہ نے بنایا ہی نہیں. اس لیے پنجابی شاعر نے اس معراج کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کیا. کہتے عرض کی تھی جبریل مدنی نو آکے, چلو آقا رب دا پیغام آگے آئے, سواری لئی درد براق آگے آئے, تے واقعاں پڑھن نو غلام آگے آئے. سواری براق ہے اور براق کی واقع اور مہارے پکڑنے کے لیے غلام کا نام کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں میرے نبی کا مقام یہ ہے, بعض لوگ تو ایسے ہی جگڑتے رہتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے نوری تھے. میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ نوریوں کا سردار میرے پیغمبر کے در کا دربان ہے. میرے نبی کا غلام ہے نوریوں کا سردار.
جبرائیل، اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، جب جبرائیل نے براق کو یہ کہا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اکبر، براق نے ہلنا ختم کر دیا، اور براق کے اوپر اس بات کا اتنا اثر ہوا، اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ جو سواری براق تھی اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں براق پسینے سے شرابور ہو گیا۔ براق کے بارے میں بھی وضاحت ہے کہ اس کا جو قد تھا گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور خچر کے برابر تھا، تھوڑا سا کم تھا۔ یہاں بھی وہ جو پچھلے جمعے ایک موضوع بیان ہوا تھا کہ جسمانی طور پہ معراج کرایا گیا تھا، روحانی نہیں تھا۔ اس سفر معراج کے اندر ذکر آتا ہے براق لایا گیا۔ آپ بتائیں سفر کرنے کے لیے سواری کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے یا روح کو ہوتی ہے؟ اس براق سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ سفر کیا تھا، حالت بیداری میں تھا، جسمانی طور پہ تھا، یہ روحانی اور حالت خواب میں نہیں تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اس معراج کے سفر میں براق کے اوپر سوار ہوا، چلتے چلتے ہم پہنچ ایک مقام آیا، بڑی وہاں خوبصورت جگہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا۔ معراج کا آغاز ہوا مسجد حرام بیت اللہ شریف سے الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس پر جب پہنچے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک پتھر تھا جہاں باقی انبیاء نے بھی اپنی سواریوں کو باندھا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بھی اپنی سواری کو یہاں پہ چھوڑ دیں۔ تھوڑی وقت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے براق کو وہاں ایک پتھر میں سوراخ تھا اس کے اندر اس کے ساتھ باندھ دیا، یا پھر جبرائیل علیہ السلام نے باندھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں مسجد وہاں اللہ کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں۔ انتظار ہو رہی ہے، انتظار ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا پیغمبروں کو حکم دیا گیا صفیں بنا، صفیں بنی ہوئی ہیں، منتظر کھڑے ہیں۔ اپنا مقام مرتبہ آ رہا ہوگا، بس کتنی دیر تھی جبرائیل آئے، انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا قدم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی ہو چکی ہے، آپ ذرا مصلی پر تشریف لائیں اور ان تمام انبیاء کی امامت کرا کے امام الانبیاء بن جائیں۔ یہاں سے لقب ملا ہے امام الانبیاء، جنہوں نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء کے سردار۔ تو معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا سفر زمینی کا اسراء کا مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک ہوا، اور اس سفر کا مقصد کیا تھا وہ بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، یہ سفر ہم نے اس لیے کروایا تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکے۔ وہ قدرت کی نشانیاں کیا تھیں؟ اللہ نے کون کون سی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں؟ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ جو اس سفر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا تھا، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بیان ہوگا۔ جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له